قرآن کہہ رہا ہے فرشتوں نے آواز دی، فرشتوں نے جب پکارا تو اس وقت حضرت زکریا محراب کے اندر نماز کی حالت میں کھڑے تھے. یعنی یہ نماز زکریا علیہ السلام بھی پڑھا کرتے تھے، زکریا علیہ السلام پر بھی فرض تھی. جب فرشتوں نے پکارا، فرشتوں نے آواز دی وَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز کے اندر، محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے. زکریا علیہ السلام کی زندگی بتلا رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام پر بھی نماز فرض تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اے موسیٰ سنو، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. موسیٰ کو اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ سنو، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ بس میری ہی عبادت کرو، فاعبدنی میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری اور میرے یاد کے لیے نماز قائم کرو. یہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ رب العالمین نے نماز فرض کی. اور موسیٰ پر نماز تو ایسی فرض تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی سے بار بار کہتے تھے کتنے وقت کی نماز ہے؟ 50. نہیں پڑھ پائے گی آپ کی امت، پھر جائیے کم کرائیے. پھر کہے کتنی رہ گئی؟ کہ 40. کا بھی زیادہ اور کم کراؤ. کتنی رہ گئی؟ 30. یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ. اب کتنی رہ گئی؟ 20. یہ بھی زیادہ، پھر جاؤ. پھر گئے کتنی رہ گئی؟ 10. یہ بھی زیادہ ہے. اے موسیٰ کیا 10 تو ٹھیک ہے. نہیں پھر جاؤ. پھر گئے کتنی رہ گئی؟ کہ 5. کب؟ پھر جاؤ. میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت 5 وقت کی کیسے پڑھے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے اب نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کہ اب مجھے بار بار اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی. کتنی کم کراؤں؟ 50 سے 5 رہ گئیں، 10 گنا اللہ نے کم کر دی. پھر جاؤں تو کیا بالکل ختم کروا دوں؟ نہیں اب نہیں جاؤں گا. 5 وقت کی فرض ہو گئی. ہزاروں دفعہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ رسول نے ایک صحابی کو حالت نماز میں بلایا تھا. نام اس کا ابی تھا. رسول نے اسے بلایا، اسے نماز تیز کی. نبی نے پھر بلایا، اس نے اور تیز کی. تیسری آواز پہ کہنے لگا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا پہلی آواز پہ کیوں نہیں آیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رحمت کے صحیفے پہ جلالت کی سرخی آئی، نہ غصے میں آنے والا جلال میں آ گیا. جلال میں آ کہتا شرم نہیں آئی تجھے سکھائی کس نے تھی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جس کی نماز پڑھی وہ کون ہے؟ کہتا اللہ. نبی نے فرمایا اس کو دیکھا ہے؟ کہتا جی کبھی نہیں دیکھا. تو فرمایا اسے جھکتا کیوں ہے؟ فرمایا آپ نے کہا ہے کہ جھکو. فرمایا بلا بھی میں رہا تھا، جس کے کہنے پہ اللہ کو سجدہ کیا، بلا بھی تو میں رہا تھا، آیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ نماز کی حالت میں تھا، میرے ذہن میں آیا تھا کہ میں آپ کی آواز پہ آؤں، لیکن میرے ذہن میں ایک دلیل آئی جس نے مجھے آپ تک آنے سے روکا. نبی نے فرمایا وہ دلیل کیا تھی؟ اس کی گونج بند کر دے میرے بچہ. دلیل کیا تھی؟ اس کا دلیل یہ تھی کہ میرے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ نماز ہے اللہ کی. اللہ ہوتا ہے بڑا، نبی ہوتا ہے چھوٹا. میں بڑے کی عدالت میں کھڑا چھوٹے کی آواز پہ کیوں جاؤں؟ نبی نے فوراً جلال میں آ کے کہا یہ تیرے ذہن کی آواز نہیں تھی، یہ تیرے اندر ابلیس کی آواز تھی. یہ ابلیس تھا جس نے تجھے مجھ تک آنے سے روکا. اب 2 علموں کے درمیان بیٹھا، مجھے نہیں پتا کون کیسے موڈ میں سنے گا، دعا کہاں سے نکلے گی اور دھواں کہاں سے نکلے گا. لیکن پھر میں جملہ کہنے لگا ہوں، نبی نے جملہ کہہ کے ثابت کر دیا عبادت میں جو حجت سے روکے وہ ابلیس ہوتا ہے.
عبادت میں جس نے حجت سے روکا، جناب رانا حسن صاحب، عبادت میں جو حجت سے روکے، کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ رسالت میں آپ نے کہا حجت جب بھی بلائے آؤ، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر نماز پڑھ رہا ہوں، فرمایا آ جاتا۔ یہ اٹھا گیا تو باہر کونے پہ چند صحابی بیٹھے تھے، کہہ رہا جی آج نیا مسئلہ پتہ چلا، کل تک ہمیں کہتا تھا نماز پڑھو، آج کہہ رہا میں بلاؤں تو توڑ دو۔ اب اس کی پہلی بات مانے یا اس کی یہ بات مانے؟ ابھی یہ لوگوں کے ذہن خراب کر رہا تھا، یہ مسجد میں ایک بوڑھا نوجوان آ گیا جسے نہیں سمجھ آتا تقاضا حیات بوڑھا کہتا تھا، محبت علی اسے جوان کہتی تھی۔ سینے پہ اس کے منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا، نام اس کا سلمان تھا۔ ابائی کا کاندھا پکڑ کے تھا، نماز تجھے پڑھنی نہیں آتی، اعتراض میرے رسول پہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا میں تو بالکل صحیح نماز پڑھ رہا تھا۔ سلمان نے کہا کل میرے پہلو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، میں تجھے بتاؤں گا حقیقی نماز کیا ہے، جسے موضوع یاد ہے اطاعت حجت۔ اگلے دن ابئی سلمان کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، سلمان نے تکبیرۃ الاحرام کہا، تکبیرۃ الاحرام کے بعد سلمان نے نماز کو شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ایاک نعبد پہ سلمان آئے تھے، یا نبی کی پیچھے سے آواز آ گئی سلمان، سلمان نے وہیں سے مصلی چھوڑا، نبی کے قدموں پہ گئے، لبیک یا رسول اللہ، سلمان پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا۔ سلمان نے مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرا، نبی کے قدموں پہ آئے، نبی کو پانی کا پیالہ پیش کیا، نبی نے پانی پیا، پیالہ واپس کیا، سلمان نے پیالہ اپنی جگہ پہ رکھا، نبی کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ کوئی اور حکم، فرمایا سلمان واپس چلا جا۔ سلمان پلٹ کے مصلی پہ آیا، سیدھا کھڑا ہو کے تھا، ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ سلمان نے اپنی نماز کو جلدی جلدی ختم کیا، ابھی جلدی جلدی نماز ختم کر کے نبی کے پاس گیا، جا کہنے لگا یا رسول اللہ بڑھا ہو گیا، تیری بیٹی کے دروازے پہ سجدے کرتے ہوئے اسے نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع کر چکا تھا، ایاک نعبد پہ اس نے آپ کی آواز سنی، یہ نماز توڑ کے مصلی سے اتر آیا، جب یہ واپس آیا نہ تکبیرۃ الاحرام پڑھی نہ اسے نماز سینے سے شروع کی۔ نبی نے کہا ہے سلمان تو توڑ کے آیا تھا؟ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، میں نے تو نہیں توڑے۔ آقا کی محبت کا ہے کہ آقا علیہ السلام کی جھوٹیاں، آقا علیہ السلام کی نعرہ شریف کو اپنے سر پہ رکھتے اور اپنے سینے سے لگاتے، یہ ہے محبت۔ عزیزان گرامی، آج ہماری محبت میں بے وفائی ہے، اس لیے آج زمانہ اسلام پہ انگلیاں اٹھا رہا ہے، آج ہمارے عمل میں کوتاہی ہے، اس لیے آج زمانہ قرآن کو مٹانے کی بات کر رہا ہے، آج ہمارے عمل کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے زمانہ آج مسجدیں گرانے کی بات کرتا ہے۔ ارے لوگوں، میرا دعویٰ ہے اگر تم صحابہ کرام سے سبق لے کر اگر نبی سے سچی پکی محبت کرنا سیکھے اور تم نے اپنا عمل مکمل کر لیا تو قسم خدا کی جس طرح سے مسلمان کل زمانے میں اقتدار حاصل کرنے والا تھا، آج بھی مسلمان حکومت کرے گا اور آنے والے زمانے میں بھی مسلمان۔ سبحان اللہ، بے شک حق بات ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرنے والا بن جائے۔ جی ایک عقل مند ایک ٹیچر ہے، سائنس کی ٹیچر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جناب والا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم زمانے بھر میں اس قدر اعلیٰ کیسے ہو گئی کہ سارے زمانے میں چین، روس، رشیا، عراق، ایران، فلسطین، اندلس تمام ملکوں پر اسلام کی حکومت تھی، اور آج یہ دبدبہ کیسے ختم ہو گیا؟ تو عزیزان گرامی، اگر ہم اس چیز کا محاسبہ کریں گے تو ہم غور کرنا چاہیے کہ پہلے کے مسلمان اپنے نبی سے کیسے محبت کرتے تھے اور آج کا مسلمان اپنے نبی سے کیسے محبت کرتا ہے۔ آج کا مسلمان اپنے نبی سے کیسے محبت کرتا ہے؟ جیسا فلم ڈرامے ہیرو نے اپنا لباس یا اپنا اسٹائل اختیار کر لیا، آج ویسا اسٹائل ہمارے نوجوان کر لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا زندگی کا سلیقہ سکھایا ہے۔ عزیزان گرامی، محبت ہو تو ایسی کہ ربیعہ بن کعب دروازے پہ لیٹے بیٹھتے سرکار کی خدمت کرتے 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 کافی وقت گزر گیا،
تو سرکار نے ربیعہ بن کعب کو بلایا اور کہا کہ میرے جانثار، اے میرے وفادار، مانگ آج تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ بے شک تو آج مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ قسم خدا کی اگر آج کا ہوتا تو کوئی مال و دولت مانگ لیتا، مزدوری مانگ لیتا کہ میں آپ کے دروازے پہ اتنے دن سے رہتا ہوں، اتنے دن کی مزدوری دے دو۔ لیکن محبت کو دیکھو، حضرت ربیعہ بن کعب کی، عرض کرتے یا رسول اللہ اسألک منافقتک فی اہل الجنہ، میں یا رسول اللہ نہ دنیا کی وزارت چاہتا ہوں نہ دنیا کا مال و دولت چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں دنیا میں جیسے آپ کے دروازے پہ جا لیتا ہوں اسی طرح سے جنت میں بھی آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، سبحان اللہ، کہ جس طرح سے دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں اسی طرح سے جنت میں بھی مجھے اسی طرح کی زندگی مل جائے، یا رسول اللہ تو میری زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، یہ ہے محبت صحابہ کہ رات و دن سرکار کی دروازے پر ان کی نالین کو سینے اور آنکھوں سے لگا کر اپنی زندگی کو بسر کرنا۔ ارے لوگوں، اگر آج دنیا میں اگر تم اپنی طاقت اور اقتدار کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں سنت رسول کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا، رسول کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ اور اگر تم نے رسول کا دامن چھوڑ دیا تو یاد رکھ لو زمانے میں نہ کل کوئی تمہارا تھا نہ کوئی آج ہے اور نہ کل کوئی تمہارا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، تمہارے ایمان کی، تمہاری عزت کی، تمہاری آبرو کی اگر حفاظت کر سکتا ہے کوئی تو وہ قانون مصطفیٰ کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اگر تمہاری عزت اور آبرو کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے تو وہ سنت مصطفیٰ کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اور اگر ہم اسی سے دور ہو جائیں تو یاد رکھ لیں نہ تمہاری دولت کام آئے گی، نہ تمہاری شہرت کام آئے گی، نہ تمہاری طاقت کام آئے گی، نہ تمہاری عزت اور وقار کام آئے گی۔ اگر کام آئے گی تو تمہیں عشق مصطفیٰ کی دولت کام آئے گی۔ اسی لیے میں نے کہا تھا تخت شاہی نابیبا سے فاخرہ لے جائے گا ایک عاشق ساتھ عشق مصطفیٰ لے جائے گا۔ مولا تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، اور شفیع احمد صاحب کی بارگاہ محترمہ کو جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب کرتا ہوں، مولا پاک ان کی بے حساب مغفرت و نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔